نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام بخاری شریف کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ کتاب الغسل چل رہا ہے اور اس میں غسل کے احکام، فرائض، سنن اور آداب کے تحت مختلف ابواب بیان کیے جا چکے ہیں، اور آج کا عنوان ہے باب نمبر 27، باب الجنوبی یتوضأ ثم ینام۔ یہ بیان ہے اس بات کا کہ جنوبی شخص وضو کرے اور پھر آرام کرے، یعنی جس شخص پر غسل فرض ہو جائے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر غسل میں تاخیر ہے اور وہ آرام کرنا چاہتا ہے تو وضو کرے، اس کے بعد پھر آرام کرے۔ یہ سنت ہے، اگر بغیر وضو کے بھی اگر آرام کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 288، حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عبید اللہ بن ابی جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ للوضوء وتوضأ للصلاة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یحییٰ بن بکیر نے یہ حدیث بیان کی۔ قال، انہوں نے کہا، حدثنا اللیث، لیث نے ہم کو یہ حدیث بیان کی عبید اللہ بن ابی جعفر سے، وہ محمد بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، وہ عروہ سے روایت کرتے ہیں، عن عائشہ، عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کان النبی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حالت جنابت میں جب آرام کرنے کا ارادہ فرماتے تو آپ وضو کر لیتے، غسل فرجہ وتوضأ للصلاۃ، یعنی اپنے اعضاء کو آپ دھو لیتے اور وضو فرماتے، وتوضأ للصلاۃ، نماز کے لیے آپ جس طرح وضو کرتے ہیں ایسا وضو کر کے آپ آرام فرماتے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنوبی شخص کے لیے سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ حالت جنابت میں اگر آرام کرنا چاہتا ہے تو وضو کر لے، وضو کر کے آرام کرے۔ اگر بغیر وضو کے اگر اسی طرح آرام کرے گا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے یہ۔ حدیث نمبر 259، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا جویریۃ عن نافع عن عبد اللہ قال استفتى عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اینام احدنا وهو جنوب قال نعم اذا توضأ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو موسیٰ بن اسماعیل نے یہ حدیث بیان کی، قال، انہوں نے کہا، حدثنا جویریہ نے ہم کو حدیث بیان کی نافع سے، وہ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے فتویٰ طلب کیا، یعنی یہ سوال کیا، پوچھا، اینام احدنا، کیا ہم میں سے کوئی شخص حالت جنابت میں سو سکتا ہے بغیر غسل کے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اذا توضأ، جب وہ وضو کر لے۔ حدیث نمبر 290، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر انه قال ذکر عمر بن الخطاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه تصیبه الجنابۃ من اللیل فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ واغسل ذکرک ثم نم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبداللہ بن یوسف نے یہ حدیث بیان کی، قال، انہوں نے کہا، اخبرنا مالک نے ہم کو خبر دی عبداللہ بن دینار سے۔ عبداللہ بن دینار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہ قال، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا ذکر کیا، اس بات کا تذکرہ کیا، انہ تصیبہ الجنابہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت جنابت لاحق ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، تم وضو کرو
وغسل ذکرک اور اپنے شرمگاہ کو دھو لو، ثم نم پھر تم آرام کرو، یعنی یہ آداب بتائے گئے ہیں، مستحب ہیں۔ رات کے وقت جنابت لاحق ہوتی ہے کہ یعنی ناپاکی کی حالت طاری ہوتی ہے، غسل کی حاجت رہتی ہے، تو ایسے وقت میں وضو کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ باب نمبر 28، باب اذا التقى الختانان، حدیث نمبر 291۔ حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وحدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهد فقد وجب الغسل، تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله، وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله۔ اب یہ بیان ہے اس بات کا کہ اگر یعنی مرد اور عورت، شوہر اور بیوی اگر مباشرت کریں تو اس وقت کیا حکم ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، یعنی منی کا خروج ہو یا نہ ہو، صرف ایک دوسرے سے اگر ملاقات کر لیں، یعنی اگر ابتدائی مرحلہ بھی اگر ہو جائے تو اس پر غسل فرض ہوتا ہے۔ منی کا خروج اگر نہ ہو تب بھی غسل فرض ہو جائے گا، یعنی شوہر اور بیوی یعنی مباشرت اگر کرے، مرد آدمی اگر کسی عورت سے اگر مباشرت کرے اور یعنی اگر دخول اگر ہو جائے تب بھی غسل فرض ہو جائے گا، اگرچہ کہ منی کا خروج نہ ہو تب بھی غسل فرض ہو جائے گا، یعنی منی نہ نکلے تب بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 291۔ تو اس حدیث پاک میں اسی مسئلے کو بیان کیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدثنا معاذ بن فضالہ، ہم کو معاذ بن فضالہ نے یہ حدیث بیان کی۔ قال، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاذ بن فضالہ نے کہا حدثنا ہشام نے ہم کو یہ حدیث بیان کی۔ یہاں سے اور ایک سند سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرا، یعنی اس حدیث پاک کو دو سندوں سے بیان فرما رہے ہیں۔ وحدثنا ابو نعیم، ہم کو ابو نعیم نے یہ حدیث بیان کی۔ عن ہشام، وہ ہشام سے روایت کرتے ہیں۔ عن قتادہ، وہ قتادہ سے روایت کرتے ہیں۔ عن الحسن، قتادہ حسن سے روایت کرتے ہیں۔ عن ابی رافع، وہ ابو رافع سے روایت کرتے ہیں۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مباشرت کا عمل انجام دے اور اس میں صرف اگر دخول بھی اگر ہو جائے تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس میں تفصیلات کو آگے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا کہ جب تک کہ انزال نہ ہو، یعنی منی کا خروج نہ ہو، منی نہ نکلے، غسل فرض نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں یہ حکم دیا گیا، یہ حکم منسوخ ہو گیا، پھر یہ حکم دیا گیا کہ نفس دخول سے غسل فرض ہو جائے گا، اور بعد ائمہ کے پاس بغیر انزال کے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اب اس میں علماء کرام بعض صورتیں یہ بیان کر رہے ہیں کہ یعنی انزال غسل کے فرض ہونے کے لیے اس وقت شرط ہے جبکہ احتلام کا اگر معاملہ ہے، خواب میں اگر کوئی شخص یہ کیفیت دیکھے کہ وہ مباشرت کر رہا ہے، لیکن جب تک کہ اس کے جسم پر کوئی نجاست، منی کے آثار یا تری لگی ہوئی نہ ہو، اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ وہاں پر خروج یعنی انزال کا ہونا یہ شرط ہے، احتلام وغیرہ کی حالت۔ لیکن مباشرت کا جو مسئلہ ہے اس میں فقہاء کرام اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ صرف اگر دخول بھی اگر ہو جائے تو اس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ انزال نہ ہو۔ اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اب اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔
کہ نفس دخول بلا انزال سے آیا صرف وضو واجب ہوتا ہے یا غسل؟ تو اس میں صحیح تحقیق اور محقق بات یہ ہے کہ نفس دخول کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے اگرچہ کہ انزال نہ ہو۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، یعنی نکلتا ہے کہ غسل کا واجب ہونا نزول منی پر موقوف نہیں ہے، یعنی منی کے نکلنے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ایک مقدار، کیونکہ یہ غسل کا معاملہ ہی احادیث مبارکہ میں محدثین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے زاہدین، اولیاء اللہ ان مسائل کو بیان کی، امہات المؤمنین اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مسائل کو بیان فرمایا تاکہ امت کی رہنمائی ہو۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اب یہاں پر اس میں مقدار بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے، یعنی اگر اپنی بیوی سے اگر وہ مباشرت کر رہا ہے اور اگر حشفہ یعنی ختنہ کیا ہوا مختون جو حصہ ہے اتنا حصہ بھی اگر داخل ہو جائے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے اگرچہ کہ انزال نہ ہو۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے۔ صحابہ کے ابتدائی دور میں اس میں اختلاف تھا، کیونکہ ایک جماعت کا یہ مذہب تھا کہ جس نے کسی عورت کے ساتھ مباشرت کی اور اس کو انزال نہیں ہوا تو اس پر وضو نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگوں کا یہ موقف تھا ہی۔ شیخ علی بن احمد بن سعید بن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن صحابہ کا یہ موقف تھا کہ اگر انزال نہ ہو تو مباشرت سے غسل واجب نہیں ہوتا، وہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت رافع بن خدیج، حضرت ابو سعید الخدری، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت نعمان بن بشیر، حضرت زید بن ثابت اور جمہور انصار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فقہاء تابعین میں سے عطا بن ابی رباح، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، ہشام بن عروہ اور الاعمش ہیں، اور بعض اہل ظاہر غیر مقلدین ہیں۔ یعنی ان کے پاس موقف یہ ہے کہ جب تک کہ انزال نہ ہو تو صرف مباشرت کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا ان کے پاس، یعنی صرف دخول کی وجہ سے بغیر انزال کے اگر دخول ہو تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا ان علماء کے پاس، ان ائمہ کے پاس۔ وہ احادیث جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نفس دخول بلا انزال سے صرف وضو واجب ہوتا ہے نہ کہ غسل، بعض احادیث موجود ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ احادیث منسوخ ہیں دوسرے احادیث، کون سا ائمہ کے پاس؟ ان ائمہ کا ذکر اوپر ہو چکا ہے ابھی۔ جن آثار سے ان صحابہ اور فقہاء تابعین نے استدلال کیا ہے، دلیل پیش کی ہے، وہ یہ ہے۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ایک مرد مباشرت کرتا ہے اور اس کو انزال نہیں ہوتا، حضرت عثمان نے کہا وہ اس طرح وضو کرے جس طرح نماز کا وضو کرتا ہے اور اپنے آلے کو دھو لے، یعنی شرمگاہ کو دھو لے۔ حضرت عثمان نے کہا یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت زید بن خالد نے کہا پھر میں نے یہ سوال حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کیا تو انہوں نے بھی یہی حکم دیا۔ یحییٰ نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ نے خبر دی کہ عروہ بن زبیر نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مرد کے متعلق دریافت کیا جو مباشرت کرتا ہے، آپ نے فرمایا اس پر جو چیز لگی ہوئی ہے اس کو دھو لے اور اس طرح وضو کرے جس طرح نماز کا وضو کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک مرد کے پاس سے گزرے، آپ نے اس کو بلایا، وہ آپ کے پاس اس حالت میں آیا کہ اس کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، آپ نے فرمایا شاید ہم نے تم کو جلدی بلا لیا، اس نے کہا جی ہاں، آپ نے فرمایا جب تم کو جلدی بلا لیا جائے یا تمہیں انزال نہ ہو تو تمہارے اوپر صرف وضو لازم ہے،
حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کے سبب سے، یعنی غسل نزول منی کے سبب سے ہیں۔ الماء من الماء ایک حدیث ہے، یعنی غسل واجب ہوتا ہے خروج منی کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں منی کے نکلنے کی وجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک مرد کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا، اس نے آنے میں دیر کر دی۔ آپ نے اس سے پوچھا تمہیں کس چیز نے روک لیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے عمل زوجیت کر رہا تھا، جب آپ کا پیغام بر آیا تو میں نے صرف غسل کیا اور کوئی کام نہیں کیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی صرف پانی کے سبب سے، یعنی غسل صرف اس پر واجب ہے جس کو انزال ہوا ہو، یعنی منی نکلی ہو۔ تو ان احادیث سے بعد ائمہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک کہ مباشرت کے دوران منی نہ نکلے غسل فرض نہیں ہوگا۔ اب وہ احادیث ہم بیان کریں گے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مباشرت کے دوران صرف نفس دخول کی وجہ سے غسل فرض ہو جائے گا اگرچہ کہ منی نہ نکلے۔ وہ احادیث یہ ہیں۔ دوسرے صحابہ نے اس میں اختلاف کیا، انہوں نے کہا اس صورت میں بھی غسل واجب ہے جبکہ اس کو انزال نہ ہوا ہو۔ شرح معانی الاثار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ مجھ سے اس مرد کے متعلق سوال کیا گیا جو مباشرت کرے اور اس کو انزال نہ ہو، تو میں نے کہا میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، پھر ہم دونوں نے غسل کیا۔ یہ حدیث مبارک بیان کی گئی، امت کی تعلیم دی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ نفس دخول کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث اور آثار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص مباشرت کرے اور اس کو انزال نہ ہو اس پر بھی غسل کرنا واجب ہے، اور جن احادیث میں ہے کہ پانی سے واجب ہوتا ہے، یعنی غسل واجب ہوتا ہے منی کے نکلنے کی وجہ سے، تو وہ احادیث احتلام پر محمول ہے۔ جن احادیث میں بات بتائی گئی ہے کہ غسل صرف منی کے نکلنے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ احتلام ہے۔ کوئی شخص خواب میں اگر کوئی ایسی چیز دیکھے، یعنی مباشرت کا عمل دیکھے، لیکن اگر اس سے منی نہ نکلے اس سے، تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ غسل اسی وقت فرض ہوگا اس پر جبکہ وہ احتلام کی حالت میں، یعنی خواب میں اگر اس سے منی نکلے تو ہی غسل فرض ہوگا۔ یعنی وہ خواب میں دیکھے کہ وہ مباشرت کر رہا ہے اور اس کو انزال نہ ہو تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور جن احادیث میں یہ مذکور ہے کہ جب تک اس کو انزال نہ ہو اس پر غسل واجب نہیں، ان کے خلاف یہ احادیث ہے۔ غسل انزال سے واجب ہوتا ہے، یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا، اب منسوخ ہو چکا ہے۔ اب دخول بلا انزال سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ احادیث پہلی احادیث کے خلاف ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سی احادیث دوسری احادیث کے لیے ناسخ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حکم کے پانی کے سبب سے ہیں، یعنی غسل نزول منی خروج منی کے سبب سے ابتداء اسلام میں تھا یہ حکم۔ جب اسلام مستحکم ہو گیا تو اس سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ حضرت ابی بن کعب مضبوط ہو گیا جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو پانی کے سبب سے جو کہا تھا، یہ اول اسلام میں رخصت کی اجازت تھی، پھر اس سے منع فرما دیا اور غسل کرنے کا حکم دیا آپ نے۔ تو ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں حکم الگ تھا، بعد میں الگ حکم دیا گیا، تو بعد والا حکم یہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ پہلا حکم منسوخ ہے، دوسرا ناسخ ہے، تو جو حکم منسوخ کر دیا گیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اب جو حکم دیا گیا اس پر عمل کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ امام مالک کا مسلک بیان کیا جا رہا ہے۔
علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقہا کی جماعت کا یہ مذہب ہے کہ یعنی جب کوئی مرد اور عورت یعنی اگر مباشرت کرے، دخول اگر ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے خواہ انزال نہ ہو، جیسا کہ صحیح البخاری حدیث نمبر 291 میں اس کی تصریح صراحت وضاحت موجود ہے۔ داؤد ظاہری کے سوا فقہاء تابعین اور ان کے بعد کے فقہا کا بھی یہی مذہب ہے۔ علامہ احمد بن محمد قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی شرح یہ ہے کہ امام مالک کا حکم کیوں؟ کہ فقہا کا یہ مذہب ہے، فقہا یعنی اکثر فقہا کا یہ مذہب ہے کہ نفس دخول کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے اگرچہ کہ منی نہ نکلے، لیکن چند فقہا وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ منی نہ نکلے غسل فرض نہیں ہوگا۔ علامہ احمد بن محمد قدامہ الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عبد الرحمن بن محمد بن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی صرف دخول کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے اگرچہ کہ انزال نہ ہو۔ سب کے بعد یہ حنبلی ہے فرما رہے ہیں، اس میں صرف داؤد ظاہری نے اختلاف کیا ہے۔ داؤد ظاہری یعنی غیر مقلد ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس سے صرف وضو واجب ہوتا ہے، یعنی غیر مقلدین کا مذہب ہے وہ رہی۔ غیر مقلدین کے پاس جب تک کہ منی کا خروج نہ ہو غسل فرض نہیں ہوتا، لیکن جمہور فقہا احناف اور یعنی حنبلی اور مالکی یہ لوگوں کا جو مذہب ہے یہ زیادہ معتبر ہے، کیونکہ اگر یہ نماز کا معاملہ ہے، غسل کی فرضیت اگر ہے، غسل فرض ہو گیا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے، صرف وضو سے کام چل جائے گا، تو اگر عند اللہ اگر غسل فرض ہو گیا عند اللہ اور عند رسول تو وہ گویا کہ اس کی عبادتیں ادا نہیں ہوئی۔ اس لیے بہتر یہی معاملہ ہے کہ جمہور کے مسلک کو اختیار کیا جائے، ان کے مذہب کو اختیار کیا جائے۔ علامہ ابو الحسن علی بن محمد ماوردی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داؤد بن علی ظاہری غیر مقلدین کے امام ہیں۔ داؤد بن علی ظاہری غیر مقلدین کے امام نے کہا ہے کہ یعنی اگر صرف دخول ہو انزال نہ ہو تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب یعنی جمہور کا جو مسلک ہے، ائمہ اربعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس مسئلے میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ باب نمبر 29 باب غسل ما یصیب من رطوبت فرج المرأة حدیث نمبر 292 حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى واخبرني ابو سلمة ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره انه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یہ بیان ہے اس حکم کا، یعنی اس رطوبت کو، یعنی جسم پر جو رطوبت لگ جائے مباشرت کے دوران عورت کی، یعنی جو رطوبت اگر آدمی کو لگ جائے تو اس کو دھونے کا کیا حکم ہے۔ اس باب میں بیان کیا گیا ہے کہ یعنی مباشرت کرنے سے جسم پر جو عورت کی فرج کی رطوبت لگ جائے اس کے دھونے کا کیا حکم ہے۔ اس سے پہلے والے باب میں یعنی صرف اگر دخول ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے اس کو بیان کیا گیا۔
اور اس باب میں اس ملاپ سے، اس مباشرت سے جو فرج کی رطوبت جسم پر لگ جاتی ہے اس کا حکم بیان کیا ہے۔ یعنی صرف اگر دخول ہوا ہے اور اس دوران یعنی انزال نہیں ہوا اور کوئی دری جسم پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 292، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ابو معمر نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا، ہم کو عبد الوارث نے یہ حدیث بیان کی حسین سے، حسین نے کہا، قال یحییٰ نے کہا، اخبرنی ابو سلمہ، ابو سلمہ نے مجھ کو خبر دی کہ عطا بن یسار نے ان کو خبر دی کہ زید بن خالد الجہنی نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اور کہا کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے مباشرت کرے، دخول کرے لیکن منی نہ نکلے تو اس کا کیا حکم ہے، کیا اس پر غسل فرض ہوگا یا وضو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ وضو کرے گا جیسا وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اور وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس چیز کو سنا، میں اس حکم کو سنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، بس میں نے پھر وہ راوی کہتے ہیں میں نے یہ مسئلہ پوچھا، زید بن خالد الجہنی کہتے ہیں کہ میں یہ اس کے بارے میں حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا تو انہوں نے بھی اسی بات کا حکم دیا، وضو کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ حدیث پاک کی تشریح گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 293، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل والمرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال أبو عبد الله الغسل أحمد وذاك الأخير وإنما بينا لاختلافهم۔ حدیث نمبر 293، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو مسدد نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا یحییٰ نے ہم کو حدیث بیان کی ہشام بن عروہ سے، ہشام بن عروہ نے کہا کہ مجھ کو میرے والد نے خبر دی، یعنی عروہ نے، انہوں نے کہا مجھ کو ابو ایوب نے خبر دی، ابو ایوب نے کہا کہ مجھ کو ابی ابن کعب نے خبر دی، انہ قال، ابی ابن کعب نے کہا یا رسول اللہ اذا جامع الرجل، جب کوئی شخص اپنی بیوی سے مباشرت کرے، فلم ینزل، صرف دخول کرے اور اس کو انزال نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا یغسل، وہ دھوئے گا اس چیز کو جو اس کو لگ جائے، جو اس کے جسم کو لگ جائے، ثم یتوضأ، پھر وہ وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غسل کرنا زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ احتیاط ہے، وذاک الاخیر، اور یہی آخری عمل ہے، یہی آخری حکم ہے، یعنی آخر میں غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی نفس دخول کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے اگرچہ کہ منی نہ نکلے۔ وإنما بینا، اور ہم نے اس کو صرف ان کے اختلاف کی وجہ سے یہاں پر بیان کیا۔ کتاب الغسل میں امام بخاری کی عبارت پر بحث و نظر، یہاں پر اس کی تفصیلیں ہیں۔ امام بخاری نے فرمایا یہی آخری حکم ہے، یعنی یہ حکم غیر منسوخ ہے، اور شارع علیہ السلام نے پہلے وضو کرنے کا اور بعد میں غسل کرنے کا حکم دیا ہے، ان دونوں میں یہ آخری حکم ہے۔ امام بخاری نے جو کہا ہے اس میں زیادہ احتیاط ہے، اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک غسل کرنا مستحب ہے۔ اس وجہ سے علامہ ابن العربی نے امام بخاری کا رد کیا ہے کہ جمہور فقہا نے اس صورت میں غسل کو واجب کہا ہے سوائے داؤد ظاہری کے، اور جمہور کے مقابلے میں اس کے خلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ علامہ ابن عربی کے امام بخاری پر دو اعتراض کہ امام بخاری نے اس صورت میں غسل کو مستحب کہا ہے حالانکہ یہ غسل واجب ہے، اور انہوں نے ضعیف السند حدیث کو اپنی صحیح میں داخل کیا۔ علامہ ابو بکر محمد بن عبداللہ ابن عربی المالکی فرماتے ہیں اس مسئلے میں مشکل چیز امام بخاری کا اختلاف ہے، انہوں نے کہا یہ غسل مستحب ہے حالانکہ وہ ائمہ دین میں سے، اور اس مسئلے میں کوئی خفا نہیں ہے، پوشیدگی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے اس مسئلے میں اختلاف کیا تھا، پھر رجوع کر لیا، وہ اس پر متفق ہو گئے
کہ دو شرمگاہوں کے ملنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال نہ ہو، خواہ منی نہ نکلے۔ اور حضرت عثمان اور حضرت ابی بن کعب نے اس مسئلے میں رجوع کر لیا تھا، اور انہوں نے اس مسئلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اس صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ امام بخاری پر تعجب ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کی حدیث کو اثبات غسل میں اور حضرت عثمان کی اور حضرت ابی بن کعب کی حدیث کو نفی غسل میں برابر قرار دیا ہے، حالانکہ حضرت عثمان کی حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس کا مرجع الحسین بن ذکوان المعلم کی طرف ہے، جو یحییٰ بن ابی کثیر، وہ ابو سلمہ سے، وہ عطا بن یسار سے، وہ زید بن حسین سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا یحییٰ سے سماع نہیں ہے، یحییٰ سے نہیں سنے، اس نے اس سے صرف نقل کیا ہے، اور امام بخاری نے اس کو قطعی صیغے کے ساتھ داخل کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ علت قادحہ ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ضعیف راوی سے بھی اس حدیث کو بیان کیا، جس میں یہ یعنی وہ حدیث جس میں یہ حکم بتایا گیا ہے کہ جب تک کہ منی نہ نکلے غسل فرض نہیں ہوتا، یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف راوی سے روایت کی، اور حسین کی یحییٰ سے روایت میں مخالفت کی گئی، کیونکہ الحسین کے غیر نے اس حدیث کی حضرت عثمان سے موقوفاً روایت کی، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ذکر نہیں ہے، اور یہ اس حدیث میں دوسری علت ہے، علت قادحہ ہے، اور اس حدیث میں ابو سلمہ کی بھی مخالفت کی گئی، کیونکہ انہوں نے اس حدیث کی زید بن اسلم، وہ عطا بن یسار، وہ زید بن خالد کی روایت کی ہے کہ انہوں نے 5 یا 4 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو انہوں نے اس صورت میں وضو کا حکم دیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ذکر نہیں کیا، اور یہ اس حدیث میں تیسری علت قادحہ ہے۔ اس حدیث میں یہ 3 علل قادحہ ہیں، یعنی علتیں ہیں، ان میں سے اگر ایک علت قادحہ بھی ہو تو امام بخاری اس حدیث کو اپنی صحیح میں داخل نہیں کرتے، تو جس حدیث میں 3 علل قادحہ ہیں تو اس کو امام بخاری نے کیسے اپنی صحیح میں داخل کر لیا؟ اور حضرت ابی بن کعب کی حدیث کو داخل کرنا بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس مسئلے میں ان کا رجوع ثابت ہے۔ امام بخاری نے جو کہا ہے کہ غسل میں زیادہ احتیاط ہے، اس کی تعویل ہو سکتی ہے، کیونکہ جب 2 حدیثوں میں تعارض ہو تو اس حدیث پر عمل کیا جائے، یعنی ٹکراؤ اگر ہو تو اس حدیث پر عمل کیا جائے جس کی وجہ سے دین میں احتیاط ہو، تو وجوب غسل کے حکم میں احتیاط ہے، اور امام بخاری نے ایسے امام کی طرف سے ایسی ہی اور امام بخاری جیسے امام کی طرف سے ایسی ہی تعویل لائق ہے، مناسب ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اکثریت جمہور علماء، فقہاء، محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مباشرت کے دوران اگرچہ کہ منی نہ نکلے، صرف دخول کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ بعض صحابہ سے یہ جو منقول ہے کہ وضو کرنا کافی ہے، تو وہ لوگ بعد میں رجوع کر لیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے حدیث سنی تو وہ لوگ رجوع کر لیے اپنے قول سے، اور وہ لوگ بھی اس بات کے قائل ہے کہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر کی طرف سے امام بخاری پر پہلے اعتراض کا جواب۔ علامہ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کی طرف سے جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، علامہ ابن العربی نے جو امام بخاری کی طرف سے تعویل کی ہے اس کے متعلق میں کہتا ہوں کہ امام بخاری کے تصرف سے یہی ظاہر ہے، کیونکہ انہوں نے اس باب کا یہ عنوان قائم نہیں کیا کہ غسل کو ترک کرنا جائز ہے، انہوں نے اس باب کی حدیث سے چھوڑ دینا جائز ہے یہ عنوان قائم نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ امام بخاری کے تصرف سے یہی ظاہر ہے، کیونکہ انہوں نے اس باب کا یہ عنوان قائم نہیں کیا کہ غسل کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا جائز ہے، انہوں نے اس باب کی حدیث سے رطوبت کے دھونے پر استدلال کیا ہے، طریق ہے جو ایک اور مسئلہ ہے۔ ہاں علامہ ابن العربی نے جو یہ کہا ہے کہ التقاء ختانین کی صورت میں غسل کے وجوب پر صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا، اس پر اعتراض ہے، کیونکہ اس مسئلے میں صحابہ کا اختلاف مشہور ہے اور تابعین کا بھی اس مسئلے میں اختلاف رہا ہے۔ امام شافعی کی عبارت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس حدیث میں ہے پانی سے واجب ہوتا ہے، یعنی غسل واجب ہو جاتا ہے،
منی کے نکلنے کی وجہ سے، وہ ثابت ہے، لیکن وہ منسوخ ہے۔ اس میں یہ حدیث منسوخ ہے، اس میں بعض صحابین کا اختلاف ہے۔ جمہور نے یہ کہا ہے کہ اس صورت میں غسل واجب ہے، اور یہی صحیح ہے۔ اب اس میں شارحین مختلف جو اقوال بیان کیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے اس کی بعض لوگ تائید کیے، بعض مخالفت کیے، بعض مختلف انداز کے جوابات دیے گئے۔ تو بہرحال اس مسئلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے، جو موقف ہے، جمہور کے خلاف، تو امام بخاری جو بیان کر رہے ہیں اس بات کو ماننا ضروری نہیں ہے، جمہور جو فرما رہے ہیں اس کی اتباع کی جائیں۔ علامہ ابن حجر کے جواب پر علامہ عینی کی جرح، اس پر وہ تنقید کر رہے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ ابن حجر کے جواب پر انہوں نے جرح کی ہے، وہ فرماتے ہیں امام بخاری نے جو اس حدیث کا عنوان قائم کیا ہے، اس سے یہی مفہوم ہوتا ہے، یعنی اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دو شرمگاہوں کے صرف ملنے کی صورت میں غسل کو ترک کرنا جائز ہے، چھوڑ دینا جائز ہے، کیونکہ اس باب کے عنوان میں انہوں نے صرف رطوبت فرش کے دھونے پر اقتصار کیا ہے، اکتفا کیا ہے کہ اس کو دھونا واجب ہے اور غسل غیر واجب ہے، لیکن وہ احتیاط کی وجہ سے مستحب ہے۔ اور اس قائل نے جو یہ کہا ہے کہ صحابہ کا اس مسئلے میں اختلاف مشہور ہے، یہ بھی مردود ہے، کیونکہ امام بخاری نے اور اسی طرح امام ابن ابی شیبہ نے ثابت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے سامنے اس مسئلے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیج کر معلوم کرایا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ جب ایک شرمگاہ ایک ختنہ کی جگہ دوسرے ختنہ کی جگہ سے تجاوز کر جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اگر دخول ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر نے کہا، اب اگر میں نے کسی سے یہ سنا کہ غسل صرف انزال کی وجہ سے واجب ہوتا ہے تو میں اس کو عبرت ناک سزا دوں گا۔ تو یعنی تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا، اس پر اتفاق ہوگا کہ صرف دخول کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ انزال نہ ہو۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے سامنے ہوا اور کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا اور انکار بھی نہیں کیا۔ شرح معانی الاثار مصنف ابن ابی شیبہ، بس اس مسئلے میں صحابہ کا اتفاق اور اجماع ثابت ہو گیا۔ علامہ ابن العربی کا یہ لکھنا صحیح ہے کہ صحابہ کا پہلے اس میں اختلاف تھا، پھر انہوں نے رجوع کر لیا اور وہ سب اس پر متفق ہو گئے کہ اس صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تری یعنی مباشرت کے دوران یا دخول کے دوران اگر تری لگ جائے جسم کو تو وہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اب اس میں فقہاء شافعیہ کے دو اقوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ علامہ ابو اسحاق ابراہیم بن علی الشیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابرہا معاملہ عورت کی فرج کی رطوبت کا تو منصوص یہ ہے کہ وہ ناپاک ہے، نجس ہے، کیونکہ یہ وہ رطوبت ہے جو محل نجاست میں پیدا ہوتی ہے، نجاست کے مقام میں، لہذا یہ ناپاک ہے۔ اور ہمارے بعض اصحاب نے یہ کہا ہے کہ یہ طاہر پاک ہے، جیسے بدن کی دیگر رطوبات ہیں۔ علامہ یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت کی شرح میں فرماتے ہیں، رطوبت فرج وہ سفید پانی ہے جو مذی اور پسینے کے درمیان متردد ہے، اسی وجہ سے اس میں اختلاف ہے۔ علامہ شیرازی نے اس کتاب میں اور التنبیہ میں اس کو ترجیح دی ہے کہ یہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ علامہ بغوی اور علامہ رافعی نے یہ کہا ہے کہ زیادہ صحیح ہے کہ یہ طاہر ہے، پاک ہے۔ علامہ ماوردی نے بھی اس کو طاہر کہا ہے، پاک کہا ہے، اور امام شافعی نے اپنی بعض کتابوں میں اس کی طہارت کی تصریح وضاحت کی ہے، اور ابن سریج نے امام شافعی سے اس کی نجاست کو نقل کیا ہے، یعنی یہ ناپاک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں دو قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منصوص ہے، اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ طاہر ہے، پاک ہے۔ رطوبت
رطوبت فرج کی نجاست پر، ناپاک ہونے پر حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، دلیل پیش کی جاتی۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور کہا کہ یہ بتائیے کہ ایک آدمی، کوئی شخص اپنی بیوی سے مباشرت کرے اور منی نہ نکلے تو کیا حکم ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا وہ نماز کی طرح وضو کرے اور اپنے آلے کو دھو لے، اپنی شرمگاہ کو دھو لے۔ حضرت عثمان نے کہا میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب کوئی شخص کسی عورت سے مباشرت کرے اور اس کو انزال نہ ہو تو آپ نے فرمایا اس عورت کی جو رطوبت اس کے جسم پر لگی ہے وہ اس کو دھو لے، پھر وضو کرے اور نماز پڑھے۔ یہ دونوں حدیثیں صرف وضو سے نماز کے جواز کے حق میں منسوخ ہیں، نماز کے جواز کے یعنی صرف وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، غسل فرض ہے اس کے اوپر، اور مرد کے آلے کو دھونے اور اس پر جو عورت کی رطوبت لگی ہے اس کے دھونے کے حق میں ثابت ہے۔ یعنی صرف دخول بھی اگر ہو جائے، اگرچہ کہ منی نہ نکلے، تو شرمگاہ کو دھونا یہ واجب ہے، ضروری ہے، اس حکم میں منسوخ نہیں ہوئی ہے حدیث پر۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کی فرج کی رطوبت نجس ہے، ناپاک ہے، اور دوسرا قائل اس کو استحباب پر محمول کرے گا، لیکن جمہور فقہا کے نزدیک مطلق امر و وجوب کے لیے ہے۔ اب احناف کا کیا مسلک ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ علامہ نووی شافعی نے اس حدیث سے مطلقاً رطوبت فرج کو نجس قرار دیا ہے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں اس رطوبت کو دھونے کا حکم دیا ہے جو مباشرت کے وقت عورت کی فرج داخل سے نکلتی ہے، وہ بلا شبہ نجس ہے، ناپاک ہے، کیونکہ اس سے مذی یا منی مختلط ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر صاحب کتاب فرما رہے ہیں شارح کہ اس کی شرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 179 میں اس کی تفصیلی شرح گزر چکی ہے کہ علامہ شامی حنفی کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو رطوبت فرج خارج سے نکلتی ہے وہ طاہر ہے، پاک ہے، وہ جسم کی دیگر رطوبات لعاب دہن اور پسینے کی طرح، اور جو رطوبت مباشرت کے وقت فرج داخل سے نکلتی ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ اس کی تفصیل، اس کی پوری تشریح اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ تو اب یہاں پر اہم مسئلہ جو ذہن میں رکھنے کا وہ یہی ہے کہ غسل کے واجب ہونے کی صورت ایک اختلافی صورت تھی، لیکن اب اس میں تمام صحابہ اور تابعین سب کا اتفاق ہے، تمام فقہا کے پاس سوائے غیر مقلدین کے، تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ نفس دخول کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں۔ اب اس میں فقہائے شافعیہ اور احناف کا جو اختلاف ہے اس کو بھی بیان کیا گیا۔ یہاں پر غسل کا بیان مکمل ہو گیا، اب یہاں سے دوسرا بیان شروع ہو رہا ہے، کتاب الحیض، حیض کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اب اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث مبارکہ سے انہوں نے احکام اور آداب کو بیان کیا کہ جس طرح منی کے نکلنے کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، حیض کی وجہ سے بھی خواتین عورتوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس میں خاص مخصوص احکام ہے کہ حالت حیض میں نماز معاف ہو جاتی ہے، اور اسی طرح قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، اور اسی طرح طواف نہیں کر سکتے۔ اس کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کتاب الحیض، حیض کا بیان، اس کتاب میں حیض کے احکام بیان کیے گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طہارت کے احکام سے فارغ ہو گئے تو اب انہوں نے انجاس یعنی ناپاکیوں سے پاک ہونے کے احکام کو بیان کرنا شروع کیا، اور حیض کو نفاس پر مقدم کیا، کیونکہ نفاس کی بنسبت حیض کا وقوع زیادہ ہوتا ہے۔ نفاس کا مطلب یعنی وہ خون جو بچے کی پیدائش کے بعد جو خاتون سے، عورت سے جو نکلتا ہے، اس کو، عورت کے جسم سے جو خون نکلتا ہے ڈیلیوری کے بعد، اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ حیض جو ہے جو ماہانہ
بالغ خواتین عورتوں کو جو مہینے میں جو مخصوص دنوں میں جو خون نکلتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ تو اس کے احکام ہیں۔ حیض کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ لغت میں حیض کے معنی سیلان، بہنے کے ہیں، اور شرع میں اس کے معنی ہے وہ خون ہے جو کسی صحت مند تندرست عورت کے رحم سے نکلتا ہے۔ الازہری نے کہا ہے حیض وہ خون ہے جو عورت کے بالغ ہونے کے بعد رحم سے نکلتا ہے۔ حیض کی مدت کم از کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، یا جو کسی عورت کی عادت معینہ ہو، اور استحاضہ وہ خون ہے جو 3 دن سے کم آئے یا 10 دن سے زیادہ ہے۔ 3 دن سے کم جو آئے وہ بھی استحاضہ ہے، 10 دن سے جو زیادہ ہے وہ بھی استحاضہ ہے۔ عادت معینہ مقررہ جو دن ہے، بعض خواتین کی عادتیں اور دن مقرر ہوتے ہیں تو وہ بھی حیض میں ہی شمار ہوں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیت لا رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، آپ فرما دیجئے ہوا اذن، وہ حیض گندگی ہے، فاعتزلوا النساء، پس تم عورتوں سے علیحدگی اختیار کرو حیض کے دنوں میں، عورتوں سے قریب مت ہو، مطلب ان سے قربت حاصل مت کرو، یعنی حالت حیض میں مباشرت کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ حیض کے متعلق قرآن مجید کی آیت کی تفسیر ہے۔ اس آیت کی نزول کا سبب یہ ہے، شان نزول یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہودیوں کے پاس کسی عورت کو حیض آتا تو وہ اس عورت کو اپنے گھر سے نکال دیتے، وہ اس کے ساتھ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، نہ مباشرت کرتے تھے، یعنی یہودیوں کے پاس طریقہ یہ تھا کہ اس عورت کو وہ گھر میں بھی نہیں رکھتے تھے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 222 نازل فرما دی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے گھروں میں مل جل کر رہو اور مباشرت کے سوا ان کے ساتھ تمام کام کرو، یعنی جائز ہے تمام چیزیں سوائے مباشرت کے۔ تب یہود نے کہا یہ شخص ہر بات میں ہماری مخالفت کرتا ہے۔ پھر اسید بن حضیر اور عباد بن بشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہود اس طرح کہتے ہیں تو کیا ہم ایام حیض میں عورتوں سے مباشرت نہ کر لیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوا، ہم نے گمان کیا کہ آپ ان پر ناراض ہو گئے ہیں، بس وہ دونوں مجلس سے چلے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ہدیہ تحفہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور دودھ ان کے لیے پیش فرمایا، تب ہم نے گمان کیا کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ اذن کی تفسیر میں فرماتے ہیں اذن اس چیز کو کہتے ہیں، اس ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں جس سے ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے، اور اس آیت میں حیض کو اذن اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اس میں سخت بدبو ہوتی ہے، اس میں نجاست ہوتی ہے، اس سے گھن آتی ہے، یعنی پس اذن کا لفظ کئی معنی کا جامع ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے اذن کا معنی ہے نجس، ناپاکی کے، اور دراصل اذن کے معنی ایذا، تکلیف اور ایذا کے ہیں، اور چونکہ نجاست سے بھی تکلیف ہوتی ہے اس لیے نجاست کو اذا کہتے ہیں۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ حیض نجاست ہے، ناپاکی ہے۔ بس ایام حیض کے دنوں میں مرد کو چاہیے کہ یعنی اپنی بیوی سے مباشرت کرنے سے بچے، مباشرت کرنا حرام ہے۔ باب نمبر 1، باب کیف کان بدء الحیض وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم۔ حیض کی ابتدا کس طرح ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے۔ وقال بعضهم كان اول ما ارسل الحیض علی بنی اسرائیل، اور بعض نے کہا ہے کہ سب سے پہلے حیض بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا گیا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں مرد اور عورتیں اکٹھے ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے. بس عورت کا کوئی دوست ہوتا تھا، بس وہ اپنے دوست کے لیے عمدہ لباس پہن کر لمبی نماز پڑھتی تھی. پھر ان عورتوں کے اوپر حید مسلط کر دیا گیا، ڈال دیا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ان کو اس طرح مؤخر کرو، پیچھے کر دو جس طرح اللہ نے ان کو مؤخر کیا ہے. قال ابو عبداللہ وحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زیادہ ہے، یعنی آپ کی حدیث صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال کے بنسبت زیادہ قوی اور زیادہ قبول کی جانے والی ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمام بنات آدم کو شامل ہے، یعنی تمام خواتین کو، لہذا وہ اسرائیلیات کو اور ان سے پہلے کی عورتوں کو بھی شامل ہے. علامہ داؤدی نے کہا اس حدیث میں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں کوئی منافات نہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کی عورتیں بھی بنات آدم سے ہیں. حافظ ابن حجر، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پہ تطبیق اس طرح دی جا سکتی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں میں بہت عرصے تک حید رہا اور یہ ان کی سزا تھی، نہ کہ حیض کی ابتدا ان سے ہوئی. اور حاکم اور ابن منذر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ جب حضرت حوا کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا تو ان سے حیض کی ابتدا ہوئی، اور جب اس طرح ہے تو حضرت آدم کی بیٹیاں حضرت حوا کی بھی بیٹیاں ہیں. باب الامر بالنفساء اذا نفسنا. حدیث نمبر 294. حدثنا علی بن عبد اللہ المدینی قال حدثنا سفیان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أنفست؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. نفاس والی عورتوں کو جب نفاس آ جائے تو انہیں حکم دینے کا بیان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی تشریح گزر چکی ہے. باب الامر بالنفساء اذا نفسنا. حدیث نمبر 294. حدثنا علی بن عبد اللہ المدینی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو علی بن عبداللہ المدینی نے یہ حدیث بیان کی. قال انہوں نے کہا حدثنا سفیان، ہم کو سفیان نے یہ حدیث بیان کی. سفیان نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے سنا. انہوں نے کہا میں نے قاسم کو یہ کہتے ہوئے سنا. قاسم کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ کہتے ہوئے سنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، حج کا واقعہ یہ بیان فرما رہی ہیں کہ ہم گھر سے روانہ نکلے اور ہم صرف حج کا ارادہ کر رہے تھے. بس جب ہم مقام صرف، ایک مقام کا نام ہے، جب ہم مقام صرف پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. اس وقت میں رو رہی تھی. آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا، کیا تمہیں حیض آ گیا؟ تو میں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، بس تم وہ افعال کرو، وہ تمام افعال کرو جو حاجی حج کرنے والا کرتا ہے، سوائے اس کے کہ تم بیت اللہ کا طواف نہ کرو. قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کی طرف سے گائے کی قربانی دی. تو اس حدیث میں معلوم ہوا کہ حالت حیض میں طواف نہیں کیا جا سکتا کعبۃ اللہ کا. حائض، نفسا اور جنوبی کے طواف کے احکام. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب احرام باندھنے کے بعد حائضہ عورت، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب احرام باندھنے کے بعد عورت کو حیض آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ تمام افعال حج ادا کرے، حج کے جتنے مناسک ہیں پورے ادا کرے. یعنی جیسے کنکریاں مارنا ہے، مزدلفہ میں رہنا ہے اور عرفہ میں قیام ہے، یہ تمام چیزیں ادا کرے، قربانی دے، لیکن وہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے. اور اگر اس نے حالت حیض میں بیت اللہ کا طواف کر لیا تو حیض سے پاک ہونے کے بعد اس کو 1 اونٹ کی قربانی دینی ہوگی.
اس طرح نفاس والی عورت یعنی جس کی ڈیلیوری وغیرہ ہو گئی ہے یا جنوبی نے نفاس اور جنابت سے پاک ہونے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لیا تو ان کو اونٹ کی قربانی دینی ہوگی، اور اگر کسی نے بغیر وضو کے طواف قدوم کر لیا تو اس کا صدقہ دینا ہوگا۔ امام شافعی کے نزدیک طواف کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اس لیے ان کے نزدیک اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، ہر نفلی طواف کا یہی حکم ہے۔ اور اگر طواف زیارت بے وضو کر لیا تو اس سے ایک بکری کی قربانی دینی ہوگی، یعنی طواف کے لیے غسل بھی ضروری ہے اور وضو بھی ضروری ہے۔ کوئی بغیر وضو کے اگر طواف کیا طواف زیارت تو ایک بکرا قربانی دینا پڑے گا، اور اگر بغیر غسل کے کیا تو ایک اونٹ دینا پڑے گا، اور اگر جنوبی نے طواف زیارت کیا تو اس پر اونٹ کی قربانی واجب ہے۔ اس طرح اسی طرح حائضہ اور نفسا کا حکم ہے۔ کوئی حائضہ عورت ہے، جب تک کہ اس کا حیض ختم نہ ہو وہ طواف نہیں کر سکتی، اگر اسی حالت میں کر لی ہے تو حیض سے پاک ہونے کے بعد ایک اونٹ کی قربانی دینا اس پر واجب ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مرد عورتوں کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، ہاں اگر قربانی واجب ہو تو ان سے اجازت لینا ضروری ہے، اور نفلی قربانی میں ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ گائے کی قربانی اونٹ سے افضل ہے، دلیل پیش کی ہے۔ دیگر فقہا بشمول امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ اونٹ کی قربانی افضل ہے، کیونکہ ساعت جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قربانی کو گائے کی قربانی پر مقدم فرمایا، یعنی جو سب سے پہلے جمعہ کے دن مسجد کو پہنچے گا اولین ساعتوں میں تو اس کو ایک اونٹ کا صدقہ خیرات کرنے قربانی دینے کا ثواب ملے گا، تو اس میں اونٹ کا پہلے ذکر کیا گیا۔ وہ کام جو حائضہ عورت کے لیے حرام ہے، جو حالت حیض میں نہیں کیے جا سکتے، نماز تو معاف ہے ان کے لیے، نماز تو پڑھنا ہے ہی نہیں، حیض کے دنوں میں نماز معاف ہے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، البتہ روزے کی قضا ہے، روزہ بعد میں پاک ہونے کے بعد اس کی قضا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، اور کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ مفتی صاحب کیا روزہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں پاک ہونے کے بعد، یا فوری پاک ہو؟ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی اس کی قضا کی جا سکتی ہے، لیکن تاخیر نہ کرے، جلد از جلد قضا کر لے، رمضان کے روزے خاص طور پر۔ باب غسل الحائض رأس زوجها وترجیلہ، حدیث نمبر 295۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض۔ باب نمبر 2، حائضہ عورت کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا۔ اس میں خدمت میں بتا رہے ہیں کہ اپنے شوہر کا سر دھونا اور کنگھی کرنا۔ کیا حائضہ عورت اپنے شوہر کا سر دھو سکتی ہے؟ کیا حائضہ عورت اپنے شوہر کے سر کے بالوں میں کنگھی کر سکتی ہے؟ یہ جائز ہے۔ حائضہ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سرتاپا ناپاک ہوگی، جیسے پکوان وغیرہ کر سکتی ہے حائضہ عورت، اور اسی طرح شوہر کی کوئی خدمت ہے، کپڑے وغیرہ دھونا ہے یا کپڑے استری کرنا ہے، یہ کر سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حائضہ اگر ہے ناپاک ہے تو وہ گھر کا کوئی کام ہی نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن علماء کرام فقہاء اور حکماء یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی عبادت معاف فرما دیا، یعنی نماز معاف ہے حائضہ عورت کے لیے، احکام میں آسانی عطا کیا اللہ تعالیٰ، روزے معاف ہے، اس حالت میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا، تو شوہر کو بھی چاہیے کہ زیادہ کام نہ لے، کیونکہ اس وقت خواتین ایک تکلیف کے دور سے گزرتی۔ شریعت نے جب ان کے لیے آسانی رکھی ہے تو گھر کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ خواتین سے ان حالات میں زیادہ کام نہ لے، زیادہ محنت اور مشقت نہ کروائیں۔ اس باب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ حیض والی عورت، حائضہ عورت اپنے خاوند یعنی شوہر کا سر دھو سکتی ہیں اور کنگھی کر سکتی ہیں۔ باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ یہ دونوں باب حائضہ کے احکام، حیض کے احکام کے ساتھ متعلق ہے، دونوں میں حیض کے احکام بتائے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک لا رہے ہیں، حدیث نمبر 295۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
ہم کو عبداللہ بن یوسف نے یہ حدیث بیان کی. قال انہوں نے کہا حدثنا مالک، مالک نے ہم کو یہ حدیث بیان کی. وہ ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کرتے ہیں، وہ عروہ سے حدیث بیان کرتے ہیں. عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں کنگھی کرتی تھی، وَأَنَا حَائِضٌ، جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر کی خدمت وغیرہ کر سکتی ہے حائضہ عورت. بیوی کی مرضی سے اس سے خدمت لینے کا جواز. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حائضہ خدمت لینے کا جواز جائز ہے خدمت لینا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حائضہ عورت اپنے شوہر کے سر میں کنگھی کر سکتی ہے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ حائضہ اپنے شوہر کے سر کو دھو سکتی ہے اور اس میں کنگھی کر سکتی ہے. اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ بیوی کی مرضی سے اس سے خدمت لی جا سکتی ہے. تو یہ احادیث مبارکہ اس میں تمام یعنی حیض سے متعلق اور حائضہ عورتوں سے متعلق تفصیل بیان کی جا رہی ہے. یہاں تقریباً 295 احادیث مکمل ہو گئے. یہاں سے انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز حدیث نمبر 296 سے ہوگا، اور اس میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اہم احکام بیان کیے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائیں اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائیں، اور اس کی خدمت، حدیث کی خدمت کرنے والے، درس دینے والے، درس سننے والے اور درس کا اہتمام کرنے والے تمامی افراد کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تر و تازہ رکھے. اور اس کے لیے محنت کرنے والے خادم الاسلام امان اللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت عطا فرمائے. ان کے تمام اہل خانہ کو اللہ صحت عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ادارے کو ترقی عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.